قرآن پاک سیکھنے کا سب سے آسان کورس اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو بالکل آپ صحیح جگہ پر ہیں، اور ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم صرف 6 سبق کے بارے میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ 6 سبق پڑھ لیں، سن لیں ہمارے، انشاءاللہ آپ کو 30% پڑھنا آ جائے گا۔ اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے آسان کورس یہی ہے، اور بہت ہی آسان انداز میں ہم آپ کو چیزیں سکھانے والے ہیں۔ آج ہم جو چیز پڑھیں گے وہ ہے جزم۔ اس کو جزم کہتے ہیں، یہ حرف کے اوپر آتا ہے ایک بات، اور ہمارے یہاں جو انڈین جو قرآن پاک ہے اس میں اسی طریقے سے یہ لکھا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے قرآن میں آپ یوں دیکھیں گے گول سا لکھا رہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جزم ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، یہ جزم ہے، یہ حرف کے اوپر آتا ہے۔ اس حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم نے با کے اوپر جزم لگا دیا تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو نہیں پڑھا جا سکتا، خود سے نہیں پڑھا جا سکتا، اس کے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ لکھنا پڑے گا۔ ہم نے ایک الف لگایا، اس کو ہم نے حمزہ بنایا زبر کے ساتھ میں، تو یہ ہو گیا اب۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب، یہ اب ہو گیا۔ اور اگر زیر لگایا اب ہو گیا، یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ میں اس کو جوڑ کر پڑھتے ہیں ہم، یعنی یہ اب، ات، اس، زیر لگایا اب، ات، اس، پیش لگایا اب، ات، اس۔ بہت آسان ہے اب قرآن پاک کے حروف کو ملانا۔ اب دیکھیں آپ، ہم نے یہ لام ہے ال، اس میں ہم نے ہا کو ملایا، اور پھر ہم نے دال کو ملایا، یہ الحمد، کیا ہو گیا؟ الحمد۔ اب آپ کو شکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہا کیسے بن گئی اور یہ میم کیسا ہو گیا؟ ہم نے تو ہا کو اس انداز میں پڑھا تھا، میم کو ہم نے اس انداز میں پڑھا تھا، تو یہ شکل کیسے چینج ہو گئی ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کو سکھانے والے ہیں، بہت ہی آسان انداز میں ہم آپ کو سکھائیں گے۔ ان، عم، تا۔ اگر آپ کو تھوڑا پڑھنا آتا ہے تو یہ چیزیں بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اگر یہ حروف کی شکلیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ یہ نون کیسے ہے، یہ عین کیسے ہے، یہ میم کیسے ہے، تا تو خیر مکمل شکل ہے، تو پھر آگے کے جو سبق ہیں ان میں ہم آپ کو شکلیں پڑھانے والے ہیں، اور آسانی کے ساتھ میں آپ کو سارے حروف کی شکلیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہم اس جزم کا استعمال اتنا کرتے ہیں جیسے کہ ہماری شروعات ہوتی ہے بسم اللہ۔ دیکھیں، با کے نیچے زیر بی، سین کے اوپر جزم بس، ہر جگہ پر یہ جزم آپ کو ملے گا، یہ جزم، اور اس کے ساتھ میں آپ کو زبر، زیر اور پیش بھی ملے گا۔ اب اور حروف پر ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ اور حروف پر ہم زبر زیر پیش کو کیسے لگائیں گے۔ یہ اب، 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 ات، 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 اس، 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 یہ ہم نے الحمدللہ پڑھا۔ آواز کیسے چینج ہو رہی ہے یہ بات آپ یاد رکھیں، اور چونکہ ہم زبر زیر پیش کو پڑھ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ میں ہم جزم کو ملا رہے ہیں کہ اب، 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 یعنی اگر اس کو ہم ہٹا دیں تو ا، ای، او، ایسا ہی ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ میں ہم اس حمزہ کی جگہ، یہ جو الف کی شکل میں حمزہ ہے، اس کی جگہ پر اگر ہم با ملا لیں، دیکھیں یہ کیا ہو گیا؟ بب، اور اگر یہ تا ہے تو تب، اور اگر یہ سا ہے تو سب، ٹھیک ہے۔ اور اس کو تھوڑا سا پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے رکھوں میں، اگر اس میں ہم نے زیر لگایا، اس کو ہم نے تا لگایا تو کیا ہو گیا؟ بت۔ اس کو ہم نے پیش لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ تت۔ اور اگر ست، تو کچھ بھی آپ چینج کریں گے زبر زیر پیش کے ساتھ میں، اس کو آسانی کے ساتھ میں آپ ملائیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ سوال کیا ہے کہ جزم والے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جزم والے حرف کو کیسے پڑھا جائے گا؟ خود سے پڑھا جائے گا، پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، یا جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے؟ جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے اس کو آپ نیچے کمنٹ میں لکھیں گے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے صحیح سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سرٹیفکیٹ بھی اسی کے حساب سے آپ کو دیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں، ہم یہ دا، دی، دو، یہ تو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر ہم جزم لگا دیتے ہیں، یہ جزم لگایا، اور یہ کیا ہو گیا؟ اد، عید۔ اور اگر ہم حروف ہی کو جوڑ دیں، حروف کو جوڑ دیں، یعنی اسی کو ہم جیسے اس کے اوپر ہم نے زبر لگایا، اس کے اوپر ہم نے جزم لگا دیا، اب یہ کیا ہو گیا؟ زر، زر، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں بہت استعمال ہوا ہے یہ از، از، تو یہ بہت آسانی کے ساتھ میں آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ اس، از، ات، اذ، او، اغ، اغ۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، دیکھیں گے اہ،
ये क्या है? ये वही है, इहदिना, इहदिना, इहदिना। तो इह, अब ये शक्ल कैसे चेंज हो गई, ये भी इंशाअल्लाह हम आपको शक्लों में बताएंगे कि ये वाली हा जब किसी हर्फ के शुरू में आती है तो इसकी शक्ल इस अंदाज में बदल जाती है। ये वाली शक्ल कब आती है, और एक और शक्ल होती है यूं वाली, तो ये हा की शक्ल कब आती है, ये सब इंशाअल्लाह हम आगे आने वाले सबक में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये हमने देखा कि इसके शुरू में हमने लगाया तो ये क्या हो गया, इह, और यही कुरान पाक में है इह, इसको हम इह पढ़ते हैं, फिर यहाँ दाल जोड़ देते हैं इह दी, और फिर ना जोड़ देते हैं इहदीना। ये सब हम जोड़ जोड़ के सीखने वाले हैं। इसी तरीके से उक, इक, यहाँ अक, मैंने हमजा लगाया है, इसलिए लगा रहा हूं मैं ये अलिफ की शक्ल में हमजा बार बार, क्योंकि आपको दूसरे हरूफ की अभी वो पहचान नहीं है, तो आप थोड़ा सा और परेशान होंगे। इस वजह से मैं कि ये तो आपको मालूम है, ये हमने पहले पढ़ाया है आपको। अब ये लाम है, इसमें अगर हम बा को जोड़ दें तो ये क्या हो गया, लब, और अगर यहां ऐसे जोड़ दें हम तो ये अल, वही अलहम्दु वाला। ये अम इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, ऐसे ही आई इस्तेमाल हुआ है, ये बहुत इस्तेमाल हुआ है, औ अन इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। यानी हमजा के साथ ही बेशुमार हरूफ इनमें से इस्तेमाल हुए हैं और बार बार इस्तेमाल हुए हैं। और अगर हम कोई और हर्फ लगा दें इस हमजे की जगह पर, जैसे कि बऊ लगा दें हम, बू लगा दें हम, ये बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से यहां हमने आपके सामने वाव लगा दिया तो ये हो गया ऊ, यानी वाव को हमने साकिन कर दिया, वाव को साकिन, जो यहां साकिन था इसको यहां लगाया, यानी काफ को यूं कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, ऊ हो गया। इस तरीके से ये जज़म को जोड़कर हम कुरान पाक में आगे सीखने वाले हैं। अभी सिर्फ हम आपको जज़म की आवाज पढ़ा रहे हैं, उसमें हमने कुछ चीजें आपके सामने रख दी हैं ताकि जज़म आपको सही अंदाज में समझ में आ जाए, और उसकी जो आवाज है वो आवाज भी आपको सही से समझ में आ जाए और जहन में बैठ जाए। ठीक है, कोई भी सवाल अगर आपको जज़म के बारे में है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। कोई भी सवाल आपके जहन में आता है उसको अपने पास न रखें, हम इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको देंगे। 5 सबक हमारे मुकम्मल हो गए हैं, और आने वाले सबक में जो छठा सबक है उसमें इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे इस तशदीद को। इस तशदीद को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसको मिलाया जाता है, आवाज इसकी किस अंदाज में निकलती है, और इस सबक के बाद में इंशाअल्लाह हम 30% पढ़ना सीख जाएंगे। कैसे पता चलेगा कि हम 30% पढ़ना सीख गए? हम कुरान पाक की आयतें आपके सामने रखेंगे और फिर हमने जो पढ़ा है यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, तशदीद, इनकी रोशनी में, इन 5 चीज़ों की रोशनी में इंशाअल्लाह हम उन आयतों में हुरूफ को तलाश करेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपको हम अपने बारे में बताएंगे कि आपको जो हमने कहा था 30% वो आपको पढ़ना आया या नहीं आया। ठीक है, इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलते हैं हम तशदीद वाले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।